السلام علیکم. 502 ماڈل گرلز کالج راولپنڈی. سبجیکٹ اسلامیات. کلاس 6. ٹاپک غزوہ خیبر. متیہ فریال. سب سے پہلے ریڈنگ کرتے ہیں. سب بچے اپنی بک کا پیج نمبر 38 نکالیں. غزوہ خیبر. عربوں میں خیبر کا لفظ قلعہ کے معنی میں آتا ہے. مدینہ منورہ سے تقریباً 320 کلومیٹر دور شمال کی جانب یہود کے بہت سے جنگی قلعے تھے. ان قلعوں کی نسبت سے اس علاقے کو خیبر کہتے تھے. عرب بھر کے یہودی ان قلعوں میں آ کر جمع ہو گئے تھے. وہ اسلام سے دشمنی رکھتے تھے. وہ ہر صورت میں اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے. چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ عرب کے دوسرے مشرک قبائل کو ساتھ ملا کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کر کے اسلام کو ہمیشہ کے لیے دنیا سے ختم کر دیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سازشوں کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم سن 7 ہجری میں خود کو ان کا قلع کرنے کا ارادہ فرمایا اور صلح حدیبیہ میں شامل صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو ہمراہ لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 1400 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم تھے، جن میں سے 300 سوار تھے. باقی سارا لشکر پیدل تھا. خیبر میں یہودیوں کے 6 مضبوط قلعے تھے، جن میں ان کے 20,000 جنگجو موجود تھے. عرب کا مشہور بہادر وہب بھی یہیں موجود تھا. اس کے قلعے کا نام کاموس تھا. یہودیوں کو مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبر ہو چکی تھی. انہوں نے اپنا تمام جنگی سامان اور رزق کا ذخیرہ اپنے سب سے مضبوط قلعے نعم میں جمع کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نعم پر ہی قبضہ کیا. چھوٹے چھوٹے قلعوں کو فتح کر کے مسلمانوں نے قلعہ کاموس کا محاصرہ کر لیا. اس پر کئی بہادر صحابہ رضی اللہ عنہم کی کمان میں فوجیں دے کر حملہ کروایا گیا، مگر 20 دن تک کوئی کامیابی نہ ہو سکی. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ جھنڈا دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت رکھتے ہیں. تمام مسلمانوں کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ دیکھیں وہ کون خوش نصیب ہے
جسے کل علم عطا ہوگا۔ دوسری صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یاد فرمایا۔ بتایا گیا کہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خدمت اقداس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا، جس سے ان کی آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم ان کے سپرد فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ قلعے کے سامنے پہنچے۔ مرحب رجس فتح ہوا مقابلے کے لیے آیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا خاتمہ کر دیا اور قلعہ فتح ہو گیا۔ فتح خیبر کے اثرات۔ پہلا، فتح خیبر کے ساتھ ہی یہود کی شرارتوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ دوسرا، یہود کی شکست سے دوسرے کفار بالامون اور کفار مکہ بالخصوص ہمیشہ کے لیے مایوس ہو گئے۔ اس طرح خیبر بھی اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ فتح خیبر سے مسلمانوں کو بہت سا مالی غنیمت حاصل ہوا اور خوشحالی کا دور شروع ہوا۔ فتح خیبر ہی فتح مکہ کا پیشی خیمہ ثابت ہوئی۔ اس سے اگلے برس ہی مسلمانوں نے مکہ مکرمہ فتح کر لیا۔ خیبر کی فتح سے شام کی طرف سے کسی ناگہانی حملے کا خطرہ باقی نہ رہا۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ریڈنگ اچھے سے سمجھ آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں نے اس کی ریڈنگ کی اچھی سی پریکٹس کرنی ہے۔ جو ورڈ نہیں آتا اس کو بار بار اس کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو اس کی ایکوریٹ پروننسیشن آ جائے۔ آگے ہم چلتے ہیں پیج نمبر ہے جی ہمارا 40۔ یہاں پر ہماری دی گئی ہے مشق غزوہ خیبر کے حوالے سے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہمارا کوسچن نمبر 1 جس کا جز ہے الف، اور وہ کوسچن ہے غزوہ خیبر کا پس منظر کیا تھا؟ عربی میں خیبر کا لفظ قلعہ کے معنی میں آتا ہے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 320 کلومیٹر دور شمال کی جانب یہود کے بہت سے جنگی قلعے تھے۔ ان قلعوں کی نسبت سے اس علاقے کو خیبر کہتے تھے۔
अरब भर के यहूदी इन किलों में आकर जमा हो गए थे। वो इस्लाम से दुश्मनी रखते थे। वो हर सूरत में इस्लाम को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। चुनाचे उन्होंने तय किया कि अरब के दूसरे मुशरिक कबाइल को साथ मिलाकर मदीना मुनव्वरा पर चढ़ाई करके इस्लाम को हमेशा के लिए दुनिया से ख़त्म कर दिया जाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी साजिशों का इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम सन 7 हिजरी में खुद को उनका कमा करने का इरादा फरमाया और सुलह हुदैबिया में शामिल सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हा को हमरा लेकर खैबर की तरफ रवाना हुए। ठीक है, ये था हमारा पस मंज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट जुज़ जो है क्वेश्चन नंबर अलिफ का जुज़, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जुज़ नंबर बी, फतह खैबर के असरात क्या है। तो हम यहाँ पे हेडिंग देंगे फतह खैबर के असरात। हम लिखेंगे उसका फर्स्ट जो है फतह खैबर के साथ ही यहूद की शरारतों का हमेशा के लिए खात्मा हो गया। बे है इसका यहूद की शिकस्त से दूसरे कफार बिलआमूम और कफारे मक्का बिलखसूस हमेशा के लिए मायूस हो गए। इस तरह खैबर भी इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बन गया। फतह खैबर से मुसलमानों को बहुत सा माल गनीमत हासिल हुआ और यूं खुशहाली का दौर शुरू हुआ। फतह खैबर ही फतह मक्का का पेशे खेमा साबित हुई। उससे अगले बरस ही मुसलमानों ने मक्का मुकरमा फतह कर लिया। नेक्स्ट है खैबर की फतह से शाम की तरफ किसी नाकानी हमले का खतरा बाकी ना रहा। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जुज़ नंबर जी जो सवाल है इसका, खैबर में यहूद कितनी तादाद में जमा थे। आंसर है इसका खैबर में यहूद की तादाद 20,000 थी, यानी कि 20,000 जंगजू जो थे वो खैबर में मौजूद थे। जो खैबर में मौजूद चंद किले थे उनमें जंगजू की तादाद 20,000 थी। नेक्स्ट है हमारा जुज़ दाल, किला कामूस किसके हाथों फतह हुआ। ठीक है, इसका आंसर है हमारा हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने तलवार के एक ही वार से इसका खात्मा कर दिया और किला फतह हो गया। नेक्स्ट है हमारा जुज़ है किला कामूस के सरदार का क्या नाम था। तो किला कामूस के सरदार का नाम मरहब था। ठीक है, किला कामूस के सरदार का नाम मरहब था। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क। हमारी होमवर्क में है क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और इसकी फर्स्ट क्वेश्चन की 5 जुज़ जो है अलिफ बे जीम दाल है। ये पांचों जुज़ आपने अपनी कॉपी पे लिखने
اور زبانی یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور ریڈنگ جو ہے وہ اپنی اچھے سے اس کی پریکٹس کرنی ہے. جو ورڈ نہیں آتا اس کو بار بار اس کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو اس کو بولنے کا اس کی ایکچوئل جو پروننسیشن ہے اس کی سمجھ آ جائے. اور جو ہے کوسچن نمبر دوسرا، تیسرا اور چوتھا، یہ کتاب پر حل کرنے اور یاد کرنے ہیں. جیسے ہے کوسچن نمبر دوسرا، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. اور کوسچن نمبر 3 ہے آپ کا خالی جگہ پر کریں. اور کوسچن نمبر 4 ہے آپ کا درست جواب کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں. یہ آپ خود سالو کریں گے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. جب آپ اس کی ریڈنگ کریں گے تو ریڈنگ کرنے کے بعد آپ کو اس کی ایکچوئل جو آنسرز ہیں وہ آپ کو پتہ چل جائیں گے. آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے سے آج کے لیکچر کی سمجھ آ گئی ہے. آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہو گیا ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کی اسلامیات کی جو تیاری ہے ایگزام پوائنٹ سے بھی میں آپ کو بہت اچھے سے گائیڈ کر رہی ہوں اور آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. اوکے، اللہ حافظ.